صحیفہ کاملہ دوسری دعا کی تشریح۔ یہ دعا کا دوسرا افتتاحیہ ہے جو پہلے افتتاحیے کے لیے ایک تکلمے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے واو عطف کے ذریعے اس کا سلسلہ پہلے افتتاحیے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا افتتاحیہ حمد و ثناء الہی پر مشتمل تھا اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلے میں ہے۔ حمد و ستائش اور درود و سلام ایک دوسرے سے مرتبط اور ایک قدرتی ترتیب کے زیر اثر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ جب خداوند عالم کے اس احسان و انعام پر نظر جاتی ہے کہ اس نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے پیغمبروں اور دین کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وحی و تنزیل کے ذریعے ہدایت کی تعلیم ہوتی رہے، تو بے ساختہ زبان اس کی تمہید و ستائش کے استحقاق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جس نے مادی تربیت کے سر و سامان کے ساتھ روحانی تربیت کے ساتھ بھی تکمیل کی۔ تو جب خدا کے انعامات اس کی حمد و ستائش کے محرک ہوتے ہیں تو جو عرفان الہی کا ذریعہ ہوں اور انسانی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں کہ ان میں ہدایت کے عناصر نشو و نما پا سکیں، تو تمہید الہی کے بعد احسان شناسی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان ہستیوں سے بھی درود و سلام کے ذریعے اظہار عقیدت و ارادت کیا جائے، اور ان ذوات مقدسہ میں سب سے اکمل و افضل ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جنہوں نے تہذیب نفس و ترقی روحانی کی راہیں بتائیں اور صداقت و روحانیت کی تعلیم سے مردہ انسانیت کو نشت الثانیہ عطا کیا۔ لہذا حمد کے بعد درود و سلام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دعا کے ساتھ جس طرح حمد کو منظم کیا گیا ہے، اسی طرح درود و صلات کو بھی استجابت دعا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خدا اس سے بلند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور ایک پوری کر دے اور ایک روک لے۔ امام علیہ السلام نے درود و صلوات کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر اس طرح جچے تلے الفاظ میں روشنی ڈالی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات سے آپ کی ہستی کے حسب ذیل اوصاف و کمالات واضح ہوتے ہیں۔ آپ وحی الہی کے حامل، پاکیزہ نسب اور برگزیدہ خلائق تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا، جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا، لہذا آپ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور ان کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور ان کے گواہ ہیں۔ آپ رحمت و رافت کا مجسمہ اور خیر و برکت کا سرچشمہ تھے۔ ان کی دوستی و دشمنی کا معیار صرف ایمان و عمل صالح ہے، اور اس سلسلے میں اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز و تفرقہ روا نہیں رکھا۔ ان ذوات مقدسہ نے تبلیغ احکام اور اعلی کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دی، دین کی خاطر دکھ سہے، مصیبتیں جھیلیں، گھر بار چھوڑا اور ہجرت اختیار کی، اور اپنی صلاحیت نظم و نسق سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور ان کی فلاح و نجاح کا سامان کیا، اور ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صف آرا ہوئے، اور کسی موقع پر اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خدا کی نصرت و تائید کے خواہاں رہے اور اس کی مدد کے طالب رہے، اور آخر حسن نیت و حسن عمل کی بدولت انجام کار کی کامیابی انہیں نصیب ہوئی اور قبولیت شفاعت کے ذریعے درجہ رفیع پر فائز ہوئے۔